السلام علیکم. سٹوری البم میں خوش آمدید. وہ پیدا ہوا تو عجیب تھا، نہ بچہ نہ بچی، تیسری جنس. ماں حیران، باپ پریشان. باپ شکوہ کرنے لگا کہ مالک یہ کیا دے دیا. ماں سجدہ ریز، الحمدللہ مالک، تو نے جو دیا، جیسا دیا، تیرا شکریہ. اٹھا کے سینے سے لگایا. ماں کا دودھ بچہ یا بچیاں ہی نہیں پیتے بلکہ تیسری جنس بھی پیتی ہے. جوں جوں بڑا ہوتا چلا گیا، رولا بڑھتا گیا. باپ کہتا بھلی لوگ یہ مجھے دے، میں اسے چھوڑ آتا ہوں اس کی برادری کے پاس. تو ماں گلے لگا لیتی، میں اس کی ماں اور تم اس کے باپ ہو تو اس کی برادری اور کون سی. باپ زور ڈالتا تو وہ منتوں پر اتر آتی. کیا میرے سرتاج، اتنا دیا ہوا خدا کا ہے، کھانے دو اسے بھی. اونچ نیچ سمجھانے لگ جاتا. مگر صاحب کون جیتا آج تک ممتا سے. رولا معاشرہ بناتا ہے. باپ باہر جاتا، اشارے ہونے لگتے. وہ دیکھ اس کے گھر خسرا پیدا ہوا ہے، اوے وہ دیکھ خسرے کا باپ آ رہا ہے. سرگوشیاں ہوتی مگر ایسی کہ جس کے بارے میں کی جا رہی ہوں وہ سن لے. برادری والے شور کرتے کہ بھائی بے عزتی ہو رہی ہے، اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے کسی گرو کے پاس. لوگ کہتے ہیں ہمیں، وہ دیکھو ان کے چچا زاد کے گھر میں خسرا پیدا ہوا ہے. وہ پکا ارادہ کر لیتا مگر بیوی نہ مانتی. سو اسی طرح کام چلتا رہا. 5 سال گزر گئے. اللہ نے مزید اولاد دی، ایک بچہ ایک بچی. باپ کی آنکھوں کے وہ تارے خسرے کو قریب بھٹکنے نہ دیتے. جا ماں کے پاس. بہن بھائی حیران ہوتے پر ان کو ابھی سمجھ کہاں تھی کہ وہ ماں کا لاڈلا ہے. دو اور کو وقت کم ملتا مگر ماں اسے زیادہ وقت دیتی. باپ شکوہ کرتا تو کہتی باپ کا پیار بھی تو دینا ہے. اسے 5 سال بعد شوہر نے پکا ارادہ کر لیا، اب کی بار کوئی بات نہیں مانوں گا، چھوڑ کے آؤں گا کہیں. بیوی کو کہا تو ایک نظر ڈال کر سمجھ گیا کہ اب کی بار زمانہ جیتنے والے پر. صاحب وہی کون جیتا ممتا سے. ہاں میں سر ہلا دیا اور سامان باندھنے لگی. شوہر کچھ دیر بعد گھر آیا تو 2 بیگ تیار تھے. کہنے لگا اتنا سامان ہے اس کا. بیوی کہنے لگی نہیں میرا بھی ساتھ ہے. کیوں کیا ہوا؟ تو کہاں جا رہی ہے؟ جہاں یہ جائے گا تم گھر سے نکالو، دروازہ بند کرو. پھر میں جانوں یہ جانے. اس کا وہ خدا جس نے اسے سانس دی، وہ خدا جو فضول کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، وہ خدا جو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے کیڑے کو. یہ تو انسان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں بھی تو ہوں، کر لیں گے گزارا. بس تم گھر سے نکالو، بلکہ ہٹو، میں خود چلی جاتی ہوں. شوہر تھا، زندگی گزاری تھی، جانتا تھا کہ کب ہاتھ سے ایسی اکھڑتی ہے کہ ہاتھ ہی نہیں آتی. آج اکھڑ گئی تھی. وہی کرنا تھا اسے جو وہ کہہ رہی تھی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. ممتا سے کوئی نہیں جیت سکتا. صاحب پھر ذکر نہ ہوا اور خاموشی چھا گئی. 3 سال تک ایک بیٹی اور آ گئی پر ماں کا لاڈلا وہ خسرا ہی رہا. وہ 9ویں سال میں تھا جب ماں چلی گئی. کچھ بھی نہ تھا. رات سوئی لیکن صبح سویرے اٹھ نہ سکی. روشنیوں بھرا گھر ویران ہو گیا مگر اس کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی. ابھی قبر کی مٹی خشکی نہ ہوئی تھی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا. جا چلا جا کہیں، اب تیرا اس گھر میں کچھ نہیں. خاموشی سے نکلا، ماں کی قبر پر گیا. دل بھر کر رویا، بہت رویا. من ہلکا ہوا تو شہر کی جانب روانہ ہو گیا. قدم قدم پر ستم کرنے والی دنیا میں گم ہو گیا. باپ نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، مگر ابھی یہ کہہ کر گہرا گھاؤ باقی تھا. گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ درخت سے گرے پتے جیسا تھا، ہوا جدھر جائے اڑا کے لے جائے. ایسا ہی ہوا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہاں وہاں. کبھی کسی ورکشاپ میں چھوٹے کی نوکری ملی تو کہیں ہوٹل کا بیرا بنا. بے پناہ حسن اور خدوخال میں نسوانی پن اس کے لیے احزاب ٹھہرا. انسان نما بھیڑیے اس پر چھپٹتے وہ بھاگ پڑتا. اسی بھاگ دوڑ میں شہر کی مشہور و معروف شخصیت حاجی ہوٹلہ والا کے ہوٹل پر جا پہنچا. حاجی ہوٹلوں کا مالک تھا. شہر میں کئی ہوٹل، مارکیٹیں، پلازے، ٹرانسپورٹر بھی تھے. ہوٹل بنایا ہوا تھا، کرسیاں لگی ہوئی تھی، دریاں بچھائی ہوئی تھی. یہاں بیٹھو، کھاؤ پیو، جب تک جی چاہے یہاں رہو. کوئی اٹھانے والا نہیں، مگر لڑائی روڈ پر اور نشہ ہوٹل سے باہر. یہاں ایسا کچھ کرو گے تو پچھتاؤ گے. یہاں اس کے قدم جم گئے، شناخت ظاہر ہو گئی. درندوں نے پیش قدمی کی مگر یہاں حاجی کہتا تھا لاڈلے تو جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جب تک حاجی کے پاس ہے کوئی مائی کا لال تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. ہوا بھی ایسے. 4 نے پیش قدمی کی، حاجی آڑے آیا، خوب بے عزت کیا. دوسرے خود ہی ڈر گئے. حاجی کے پاس گزرے وقت وہ بہترین وقت قرار دیتا ہے. حاجی اس کا استاد تھا، زمانے کے سرد گرم سمجھانے والا. خسروں کے گرو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان جیسے ہوتے ہیں. ان کی برادری کے جہاں ملے پھر ساتھ لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اس سے بھی کئی گرو لینے آئے پر حاجی نے بھگا دیا. گرو جی میرے جیتے جی ایسا سوچو بھی مت، بعد میں جو چاہے کر لینا. وہ بچا رہا. 2 سال تک وہ برتن دھوتا رہا، چائے پلاتا رہا، کھانا کھلاتا رہا. 2 سال بعد ہوٹل کے ساتھ پان سگریٹ کا کھوکا پہلے مالک نے بیچا تو حاجی نے خرید کر اسے وہاں بٹھا دیا.
لے لاڈلے، یہ تیری دکان ہے، کما اور کھا۔ 17 سال تک وہ اس کھوکے میں رہا، گرو آتے رہے، وہ نانا کرتا رہا، کیسے چھوڑتا اپنے محسن کو، مگر ایک دن محسن خود چلا گیا، دشمندار تھا، اسی کی نظر ہو گیا۔ وہ دوسری بار جی بھر کر رویا، یتیم سا محسوس کیا خود کو، سائے سے یکدم گہری چلچلاتی دھوپ میں آ پڑا۔ حاجی نے کیا مرا، اس پر تو نشتروں کی بوجھاڑ ہو گئی، کون رکھتا گروؤں کو۔ گرو نے پھر ہلا بولا، لاڈلے ادھر کیا رکھا ہے، قسم سے تو ہیرا ہے ہیرا، ساتھ چل تجھے تیری قیمت بتائیں۔ وہ نہ جاتا، مگر نشتر دن رات چپتے، آخر کوئی ٹھکانہ تو کرنا تھا، سو کھوکا چھوڑا اور گروؤں کے آستانے پر آ بیٹھا۔ واقعی ہیرا تھا، گرو نے تراشا تو اسے خبر ہوئی، 1 سال میں ہی ڈانس میں طاق کر دیا، اسٹیج پر جاتا تو سما بن جاتا، ایسا ناچتا کہ وجد میں کوئی نظر نہ ٹکتی، تماشائیوں کے ہاتھ نہ رکتے، ویل کراتے ہوئے۔ اب یہی زندگی تھی اس کی۔ 2-3 سال یہاں بیتے، یہاں سب تیسری جنس کے تھے، سو بٹوارا نہیں تھا، اس کی وجہ سے گرو کا گروپ سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ نام تھا ہے جی کوئی لاڈلا نام کا کسرا، گرو اسے لاڈلی کہتا۔ اس دن وہ فارغ تھا، کچھ دن پہلے گرو نے اسے ایک پلاٹ لے کر دیا تھا، اس نے سوچا کہ ادھر چکر لگا لے، ویسے بھی ان دنوں دھندا ذرا ٹھنڈا تھا تو کیوں نہ اس کی 4 دیواری ہی بنوا لے۔ یہی سوچ کر گرو سے اجازت چاہی تو اس نے کارڈ جھولی میں پھینک دیا، لاڈلی یہ آج رات کے پروگرام کا کارڈ ہے، نام پتہ ٹھکانہ لکھا ہے، آج کدھر نہ جا، بڑا پروگرام ہے، آرام کر۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی، بلانے والے کا نام پڑھا، ملک ساجد خان۔ نام پڑھتے ہی اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا، کارڈ گر گیا۔ پروگرام اس نے بہت کیے تھے، معروف ڈانسر تھا، روز کا معمول تھا، پروگرام بڑا ہو یا چھوٹا اسے غرض نہیں تھی، مگر یہ ملک تاج کا پروگرام۔ عجیب حالت ہو گئی اس کی، کیونکہ وہ ناچنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی ناچنا چاہتا تھا۔ اس نے گرو سے پوچھا، یہ پروگرام کس نے دیا؟ لے لو لاڈلی، ملک تاج پرانا شوقین ہے، اس نے خود دیا یہ پروگرام، اور کس نے دینا تھا؟ پھر گرو یادیں تازے کرنے لگ گیا، ہائے ہائے لاڈلی، کیا وقت تھا، مجھ پر بالکل تیری طرح سما باندھ دیتی تھی میں اور یہ ملک تاج، ہائے ہائے کیا شوقین تھا، ہائے ہائے۔ وہ سنتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ خیر اس دن پروگرام ایک بڑی حویلی میں تھا، 2 حصے تھے پروگرام کے، ایک میں عام عوام تھی، گرو کے مطابق 10-20 روپے والے شوقین، دوسرے حصے میں معززین کے لیے تھا، جہاں نوٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ گرو کو حکم ملا تھا کہ خاص پیس بچا کر رکھنا۔ گرو نے اسے اور اس کے ساتھ ایک اور ڈانسر کو روک لیا، مگر لاڈلے نے انکار کر دیا۔ گرو، آج خاص پروگرام میں بس ناچوں گا، کوئی دوسرا نہیں۔ ایسا ہوتا نہیں، مگر نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی کہ گرو انکار نہ کر سکا۔ پروگرام شروع ہو گیا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھا دیکھتا رہا، مگر اس کی نظریں دولہے پر ٹکی تھی، پلک چپکائے دیکھ رہا تھا۔ گرو سے یہ انماغ چھپ نہ سکا، آخر وہ پوچھ بیٹھا، لاڈلی سچ بول، کیا مسئلہ ہے آج تجھے؟ میں دیکھ رہی ہوں تو ہنسنا چاہتی ہے اور رو پڑتی ہے، رونا چاہتی ہے تو ہنس پڑتی ہے، تو خوش بھی ہے بہت لیکن غمگین بھی بہت ہے، بول مسئلہ کیا ہے؟ 2 آنسو آنکھوں سے نکلے، مہک زدہ رخساروں پر لکیر ڈالتے کہیں گر گئے، اور وہ روتے ہوئے ہنسنے لگا۔ گرو بس آج دیکھو، پھر نہ کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہوگا، نہ آئندہ دیکھو گے جیسا کبھی آج ہوگا۔ 11 بجے کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑے ہال میں تھا، تکیے لگے ہوئے تھے، محدود تعداد میں کرسیاں بھی، دیکھنے والوں کی تعداد بھی محدود تھی، مگر سب بن ٹھن کر آئے تھے۔ بوتلیں کھلی پڑی تھی، گلاس کھنک رہے تھے، چرس پڑے سگریٹوں کا دھواں جالے بناتا غائب ہو رہا تھا۔ سب کے سب معززین شہر تھے، بڑی عزت والے تھے۔ رات کا اندھیرا جن کے کرتوت چھپا لیتا ہے، اس کی نظر تمتماتی ہوئی چہرے والے ملک تاج پر ٹک گئی۔ پیے ہوئے تھا مگر وہ کچھ کم ساز جھڑ گئے، وہ گھنگرو پہنے میدان میں اتر گیا، نغمے کے بول بلند ہوئے، مائے نی میں کنوں آکھاں، چھن چھن چھن، ایک بجلی سی کوندی اس کے روک پر، پاؤں تھے کہ ٹکتے ہی نہیں تھے، ساز کیا کہہ رہے ہیں، آواز کیا کہہ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ بے خود تھا، گرو سمیت سب کے سب پرانے شوقین حیرت زدہ، ایسا ڈانس کہیں نہیں دیکھا تھا۔ گرو کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی، ساتھ والے سے بولا، ہائے ہائے رنگیلی، مجھے تو لاڈلی کی آنکھوں میں لہو کے اتھرو نظر آ رہے ہیں، مولا خیر کرے، پر لگتا ہے کہ آج خیر نہیں۔ وہ ناچتا رہا، نوٹ نچھاور ہوتے رہے، بہکے بہکے شرابی آگے بڑھتے، لپٹنے کی کوشش کرتے مگر لپٹ نہ سکتے، دور جا گرتے، مگر ملک تاج جب بھی قریب گیا وہ خود سمٹ کے باہوں میں آ گیا۔ اس کے تمتماتے چہرے پر فخر و غرور کی لالی ابھری، دیکھو جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا میرے پاس خود چلا آتا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ نہیں تھکا، پر دیکھنے والے لڑک گئے، مدہوش ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے۔ پروگرام رک گیا، ملک تاج اور کچھ ہوش میں تھے۔ رواج یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو میزبان ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، کچھ نقدی دیتے ہیں، اور تب ڈانس پارٹی رخصت ہوتی ہے۔ وہی ہوا، ملک تاج نے سب کے گلوں میں ہار ڈالے، وہ آخر میں تھا۔ نگاہیں متلاشی تھی کہ خلاف معمول نوٹوں کا تھیلا اس نے نوٹ لینے والے سے لے لیا، اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخرکار وہ ملک تاج کے روبرو پہنچا۔
نگاہیں ملی، ایک شیطانیت سی لپکی، ملک کی آنکھوں میں ہاتھ بہکے، رخساروں پر لگے اور ہاتھ پہنا دیا۔ ختم نہیں، کہاں ختم؟ لاڈلے نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، پہچانا ملک جی؟ تو ملک کھڑا ہو گیا، جس داستان نے آپ کو منکشف ہونا ہے اس کا وقت آن پہنچا۔ نہیں لاڈلی، پہلی بار دیکھا ہے تجھے، پر گرویدہ ہو گیا ہوں۔ تمہارا اس نے ہار اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا، پر ملک جی میں نے تو آپ کو پہلی بار نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ قریب ہو گیا ہوں، باہوں میں سمٹ گیا، مدت سے ترسا ہوں ان باہوں میں آنے کے لیے، اتنا قریب ہونے کے لیے۔ ہائے ہائے لاڈلی، آج تو نے میرا دل جیت لیا۔ ہاتھ ایک بار پھر جیب کی جانب بڑھے کچھ نچھاور کرنے کو، مگر لاڈلے نے پکڑ لیے۔ نہیں ملک جی، اب بس اور کچھ نہیں لینا، اب میں نے نچھاور کرنا ہے اور نچھاور ہونا ہے۔ خاموشی سے چھا گئی۔ بس ایک گرو جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، پر کیا، یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ لاڈلے نے ہار اتار کر ملک کے گلے میں ڈال دیا، آنکھیں ڈالی آنکھوں میں۔ آج تک خسرے لیتے آئے ہیں ویل، ودھائی ہار پر میں آج دے کر جا رہا ہوں۔ ملک جی، نوٹوں کا تھیلا کھولا، نوٹ پکڑے، ملک پر پھینک دیے۔ مجھے پہچانو ملک جی، میں وہ بد نصیب ہوں جس کا باپ اس پر عاشق ہے۔ یہ لو ملک جی، یہ خسری کی ویل اپنے باپ پر۔ دل تھک سے رہ گئے، نشہ گہرا ہوتا چلا گیا، بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ گرو کو جھٹکا لگا، ساتھی تھرا کر رہ گئے، جاگتے سوتے شوقین سبھی جاگ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نوٹوں کو پرے دھکیلتا ہوا ملک چیخ پڑا، پر کہاں کہاں تک جائے۔ وہ نوٹ پھینکتا آتا تھا اور روتا جاتا تھا، کہتا جاتا، ویل اخلاق احمد کی ملک تاج پر، ایک آدھے بڑے بیٹے کی ویل، ویل بھائی کی شادی پر، باپ پر ویل خسرے کی۔ ملک تاج، میں اخلاق احمد، آنسا کا بیٹا، یہ دیکھ، ادھر آنکھ کھول، یہ میں، یہ تو، اور یہ میری جنت، میری ماں، یہ روشنا تیری بیٹی، آنسا کی بیٹی، میری بہن۔ پر کہاں رشتے چلتے ہیں پگ سے، وہ تو دھتکار دیا گیا۔ اب کون بھائی کون بہن؟ وہ پلک پلک کے رو دیا، خود کیا رویا، نشائیوں کو بھی رلا دیا۔ گرو رو پڑا، ساتھی رو پڑے۔ ملک تاج، آنسو تھے اس کی آنکھوں میں، ملک تاج بھی رو پڑا، بلکہ ایسے رویا کہ اے زمین ذرا جگہ تو دے، مجھ پر الٹ پڑے، مجھے چھپا تو صحیح۔ مگر صاحب، ایسے موقعوں پر دھرتی جگہ نہیں دیا کرتی، پیروں سے پکڑ کر یوں دھڑم سے نیچے گرا دیتی ہے جیسے وہ گر گیا تھا دھرتی پر اپنی نظروں سے۔ لاڈلا نوٹ پھینکتا جاتا، خون کے آنسو روتا جاتا۔ لاکھوں ملے، آج تیرے گھر پر میں نے ایک نوٹ نہیں لے کر جانا۔ یہ لے، یہ بھی ویل، ساری ویل تو لے لے۔ میں تیرے گھر میں اتنا ہی کھاتا جتنا تو نے آج ایک رات میں نچھاور کیا مجھ پر، ایک کمرے میں رہ لیتا۔ مگر گگرو آگے بڑھا، سب ساتھی آگے بڑھے۔ سنبھل لاڈلے سنبھل۔ وہ بلکتا سسکتا ہوا نوٹ ملک پر پھینکتا رہا، تڑپتا رہا۔ گرو، تو اگر میرا گرو ہے تو الٹ دے جو آج مال یہاں سے ملا ہے، چل الٹ اور مجھے لے چل یہاں سے۔ گرو اس کا گرو تھا، میں، آپ اور وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس در تک جو اخلاق احمد عرف لاڈلے عرف لاڈلی کو تھا۔ گرو پہنچ سکتا تھا سو پہنچا، الٹ دیا نوٹوں کا تھیلا ملک تاج پر، جو اب نوٹوں میں چھپا سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں دھنس جاؤں، اللہ جانے کس بات پر۔